السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسماء حسنی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں کی خواص اور اس کے فوائد انشاءاللہ بتلاؤں گی۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ تعالی 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، جس نے ان کو محفوظ کر لیا یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہاں پر یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ان ناموں کے علاوہ اور بہت سے اچھے نام ہیں۔ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی مذکورہ بالا روایت میں صرف ان ناموں کا تذکرہ ہے جن کو محفوظ کرنے والا جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام اور صفتیں ہیں، ان ناموں کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، یعنی سمجھ کر ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف کمالات کے ساتھ متصف جاننا اور ماننا چاہیے تاکہ ہم سب کا عقیدہ درست ہو جائے۔ نیز ان ناموں کو بار بار پڑھنا بھی چاہیے، ان کا خوب ورد بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم فضائل اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ اور رذائل و گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ یعنی ان ناموں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رذائل سے پاک اور فضائل سے آراستہ فرما کر جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ سے امید ہے اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اسماء حسنی میں اللہ کے معنی اور اس کے خواص جانے جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ معبود برحق، خدا تعالیٰ، اور اس کے معنی معبود حقیقی۔ اس کے خواص، تمام اسماء حسنی کے خواص اور فوائد وغیرہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن پچھلے اولیاء اللہ سے اس پر تجربات بیان کیے گئے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف حمیدہ سے متصل ہو، ہم اس سے امید بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ان ناموں کا ورد کریں تو ہم سے وہ فوائد، ہم اس کے ناموں سے ان فوائد کو حاصل کریں گے جن جن فوائد کو اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے، جس پر تجربات کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ روزانہ 1000 بار پڑھنے سے مکمل یقین نصیب ہوتا ہے۔
اور دوسرا فائدہ کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر تنہائی میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے، خواہ کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا فائدہ کہ جس مریض کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، طبیب عاجز آ گئے ہوں، اس پر پڑھا جائے تو مریض اچھا ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ موت کا وقت نہ آیا ہو۔ موت کے وقت سے پہلے اس پر جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، اگر اس وقت پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے اس کو تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ کہ ہر نماز کے بعد لفظ اللہ 100 بار پڑھنے والا صاحب وطن اور صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ کہ اگر کوئی 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا عطا فرماتا ہے، خواہ اس پر جن وغیرہ اور آسیب وغیرہ کے اثرات ہی کیوں نہ ہوں۔ چھٹا فائدہ کہ آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر لفظ اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر، یعنی جتنا بڑا برتن ہو اتنا ہی بڑا لفظ اللہ لکھ کر اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکے تو اس پر جو مسلط شیطان ہے وہ جل جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو شیطان وغیرہ ہوتا ہے وہ جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ کہ جو شخص لفظ اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک نہیں کرے گا وہ صد یقین میں سے ہوگا۔ اور آٹھواں فائدہ اس کہ جو ہر نماز کے بعد 7 بار قل هو اللہ جو ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا، چھینا نہیں جائے گا اور وہ شیطان کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور 9واں فائدہ اس کا یہ ہے لفظ اللہ پڑھنے کا، جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہوا پڑھے گا تو اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ 10واں فائدہ لفظ اللہ کا یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام کو لفظ اللہ کے فائدے بہت پسند آئے ہوں گے اور ہمیں اس لفظ اللہ سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور لفظ اللہ کا ورد ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ فی الدارین وأحسن الجزاء۔